وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیرت سے ہیں آپ فضل صاحب؟ کیسے ہو فضل؟ اللہ یاری سے بالکل ٹھیک ٹھاک. صحت مزاج کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ آپ کو خوش رکھے, آباد رکھے. تھینک یو سر. اور کیسا ہے؟ اللہ کا بڑا احسان ہے. کرنا ہے آپ ہم تو انتخاب سوچا ہے کہ ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کریں گے. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. بسم اللہ کریں. ہم تو سوچتا ہے نا کہ رسول علیہ السلام کے ازواج جو ہے یہ رسول علیہ السلام کے لیے اللہ نے منتخب کیا ہے. رسول علیہ السلام نے بھی اپنے ازواج کو بارے میں کہا ہے کہ سارے ازواج بھی ہم کو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت اچھے اور افضل ہے نا. اور حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی خلیفہ راشد کی بیٹی بھی ہے اور نیک اعمال کے مالک بھی ہم سمجھتے ہیں کہ نیک اعمال کے مالک بھی ہے. اچھا, لیکن تم اس الفاظ کے بارے میں استعمال کرتے ہو کہ وہ مشرکہ تھے اور ضالہ تھے اور گمراہ تھے, اور رسول علیہ السلام نے کیوں ان کو انتخاب کیا ہے اگر وہ مشرکہ تھے اور اگر بے دین تھے؟ تو ایسے لوگ تو اللہ تعالیٰ بھی رسول علیہ السلام کی مصاحبت کے لیے انتخاب تو نہیں کرتے ہے نا. شیخ صاحب, اور جو شخص آپ کا کیا عقیدہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے جو انتخاب کیا بیوی وہ مومنہ ہے, صحیح ٹھیک ہے نا؟ یہ ادعا ہے آپ کا؟ ہاں یہ بالکل بالکل. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا مطلب کیا عقیدہ ہے آپ کا؟ والدین بھی ان کے لیے مومن انتخاب کیے ہیں اللہ نے. رسول علیہ السلام کے والدین کا مسئلہ تو ہم نہیں چھیڑتے ہیں نا. ابھی تو ہم چھیڑو نا اپنا عقیدہ. وہ جو کتابوں میں لکھا ہے نا, وہ کتابوں میں لکھا ہے, ذرا لوگوں کو بتائے نا کہ عقیدہ کیا آپ لوگوں کا, وہ ذرا بتائے نا. بیوی مومنہ اللہ نے انتخاب کیا. وہ کافی ہے جو تم بتاتے ہو, وہ ہم کو بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا. ہم ابھی رسول میں نے صحیح بتا دیا بارے میں پاس کر رہے ہیں. میں نے صحیح بتا دیا. اللہ نے دیکھ, اگر پھر آپ کا استدلال ناقص ہے بیوی کے متعلق کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار, کیونکہ رسول خود پاک ہیں, ان کے رشتہ دار سب پاک ہونے چاہیے, ٹھیک ہے نا؟ تو اسی لیے بیوی بھی پاک ہے, تو بیوی سے زیادہ اہم والدین. جب بیوی تو کافرہ تو رسول کی بیوی نہیں, عادی شخص کی بیوی بھی کافرہ نہیں ہو سکتے نا. تو رسول کی بیوی کیسا کافرہ ہو سکتے؟ تو دیکھیں, ہم اس طرح تو نہیں کہتے کہ وہ بھائی بت پرست تھی, اس طرح تو ہم تو نہیں کہتے کہ وہی اس کا کرسچن تھی یا یہودیہ تھی, وہ اس طرح کے کافر. یعنی وہ افعال ایک مسلم بجا لاتا ہے, اس پہ اسلام کا احکام جاری ہوتے ہیں. مثلا جیسے عبداللہ ابن ابی ابن سلول ہے, وہ مسلمان تھا ظاہر میں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مسلمانوں جیسا برتاؤ کیا, مسلمانوں جیسا معاملہ کیا, لیکن وہ کافر تھا. کافر اس لیے تھا کہ وہ ظاہر میں مسلمان تھا, لیکن اس سے ایسے اعمال سرزد ہوئے کہ وہ کسی مسلمان سے سرزد نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے نا؟ تو کافر کے بہت سارے انواع ہوتے ہیں جن پر اسلام کا اسم اطلاق ہوتا ہے. یعنی وہ ظاہر میں مسلمان رہتے ہیں لیکن ہوتے ہیں کافر ہیں. یہ تو ایک ہوتا ہے ارتداد, کہ انسان دین ہی سے نکل جائے نا, کہ اس کی بیوی پر آرام ہو جاتی ہے, پھر اس کو ارث نہیں ملے گا, اگر اس کا باپ مر جائے اس کو ارث نہیں. یہ ارتداد ہے. ہم تو نہیں کہتے کہ عائشہ مرتد ہو گئی, یہ تو نہیں کہتے ہم نا. ہم کہتے ہیں ایسے کام صادر ہو گئے ہیں کہ اگر کوئی کام انسان اس سے سرزد ہو جائے تو اس سے وہ مسلمان نہیں رہتا. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, انا حرب لمن حاربکم قالہ لعلی وفاطمہ والحسن والحسین علیہ السلام, انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم. اور پوری دنیا کو پتہ ہے کہ وہ لشکر لے کے آئی نا امیر المومنین علی علیہ السلام کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے. تو یہ تو خروج عن الدین ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو تلوار نکالے وہ کیسے مسلمان رہ سکتا ہے, ٹھیک ہے نا؟ اور پھر قرآن مجید نے ان کے متعلق جو آیات نازل کیا نا, قرآن مجید میں اگر آپ سورہ تحریم پڑھیں نا, ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین. اس کا شان نزولی عائشہ اور حفصہ ہے, یہ تو آپ کو پتہ ہے, اس کا شان نزولی ہے. اس آیات سے تم کیا اخذ کرتے ہو؟ اس آیت سے تم کیا اخذ کرتے ہو کہ عائشہ اور حفصہ کافرہ تھی؟ ضرب اللہ مثلا, اللہ تعالیٰ ایک مثل بیان کر رہا ہے, شبیہ بیان کر رہا ہے. مثل یعنی شبیہ, اس فلان اس کی شبیہ. للذین کفروا, کافروں کے لیے, کافروں کے لیے اللہ ایک مثال بیان کر رہا ہے کہ کافر اسی جیسے ہیں. اچھا یہ اسی جیسے ہیں, یہ وہ کون ہے جن جیسے ہیں؟ امرأۃ نوح و امرأۃ لوط.
نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی دو کان تحت عبدین من عبادنا صالحین، دو ہمارے دو صالح انبیاء کے بیویاں تھیں، فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، تو ان سے ان کا رشتہ، ان کا نکاح ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا. وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، اور کہا گیا کہ تم جہنم میں چلے جاؤ اور جہنم میں داخل ہو جاؤ. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ، یہ تو آیا کس کا شان نزول حفصہ اور عائشہ، اور اللہ تعالیٰ نے واقعاً فرمایا کہ یہ نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کافرین کی شبیہ ہیں. کس کافر کی شبیہ؟ دنیا میں صرف جن کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے نا، انہی کے شبیہ ہے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، میں اور آپ کوئی بھی صحابہ، یہ ازواج نبی تو نہیں ہے، ازواج نبی تو صرف محدود ہے اسلام میں. جی ازواج نبی تو کافرہ نہیں تھے کہ یہ مثال ان کے لیے بیان کیا ہے نا. تم نے کہہ دو ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، عرض کیا نا وہ جس طرح وہ مسلمان تھا نا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اسی طرح ازواج بھی دو ازواج بھی اسی طرح مسلمان تھی. نہیں، اس میں تو حکم کیا اس پر کہ کافر ہے الذین کفروا. تو پھر کون ہے کفر؟ کون ہے کافرون کے لیے مثال ہے، کافرون کے لیے مثال ہے. کون دنیا میں کون سے کافر ہیں وہ جو نوح کے زوجے کی طرح ہے، لوط کے زوجے کی طرح؟ دنیا میں ایسا ہے؟ مسلمانوں میں جب یہ آیت نازل ہوئی ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی ہے امت اسلامیہ میں کون ہے وہ کافر جن کی شباہت ہے نوح کی بیوی سے اور لوط کی بیوی سے؟ کافر تو بیوی ہے نا، بس بیویان مراد تو نہیں ہو سکتے، وہ تو صریح حکم ہو گیا اس پر کہ یہ کافر ہے. چلیں بھائی، میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا شان یہ کون ہے. بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں، شیخ صاحب دیکھ لو آپ کی اپنی کتابوں سے، پر اگر یہ کوئی آپ کو برا لگے تو اس میں میرا قصور نہیں، آپ کی اپنی کتابیں میری کتابیں نہیں. یہ محترم ناظرین دیکھ لیں، یہ کتاب ہے نہیں یہ کتاب نہیں دکھانا، میں آپ کو دکھاؤں گا. یہ تنویر المقباس من تفسیر عبداللہ ابن عباس ہے. اس کو محمد ابن یعقوب فیروز آبادی صاحب القاموس المحیط نے جمع کیا ہے. عبداللہ ابن عباس کے اقوال تفسیر میں سنہ 1992 میں چھپی ہے. ملاحظہ کریں، یہ سورہ تحریم ہے. سورہ تحریم میں یہ آیت ہے، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، باقی آیا الى آخر الآیہ. صحیح ہے، یہ آیت ہے. اس کے ذیل میں عبداللہ ابن عباس کیا فرماتے ہیں؟ خوف عائشہ وحفصہ لإیذائہم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے عائشہ اور حفصہ کو کہ انہوں نے اذیت کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیسے ان کو ڈرایا؟ بامرأۃ نوح وامرأۃ لوط، امرأۃ نوح اور امرأۃ لوط کا ذکر کرتے ہوئے. ضرب اللہ بین اللہ مثلا صفتا، مثل کا مطلب صفت نہیں ہوتا، مثل کا مطلب ہوتا ہے شبیہ. اللہ تعالی للذین کفروا بالمرأتین الکافرتین، کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو کافر عورتوں کی مثال دیا ہے. یہ اس میں بھی عبداللہ ابن عباس کا واضح قول ہے کہ اس کا خطاب عائشہ سے ہے. اچھا، اور پھر اس کے بعد دیکھیں ومریم ابنت عمران اللتی وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، یہ بات عورتوں کی ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے جو مثال دی ہے فرعون کی بیوی کی. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. تو اگر مراد عائشہ حفصہ نہ ہوتا تو یہ بنتا ہی نہیں ہے. بھائی فصاحت بلاغت میں یہ اگر کفار کے لیے مثال دینا ہوتا نا، عام کافر کے لیے، تو اس کا دے دیتا، فرعون کا مثال دے دیتا اللہ، نمرود کا دے دیتا، ابو جہل کا مثال دے دیتا جو بڑے بڑے کافر تھے. اور مومنوں کے لیے بھی جو مثال دیا، کس کی مثال دی ہے؟ امرأت فرعون کی بیوی کی. تو بات ہی ہو رہی ہے بیویوں کی. اگر عام مومن عام کافر کے لیے مثال دینا ہوتا نا تو ان کی مثالوں کی ضرورت نہ پڑتی. اچھا میں ایک اور آپ کو دکھاؤں، یہ یحییٰ بن زیاد فرا ہے. فرا آپ کو پتہ ہے، آپ مدرسے میں پڑھاتے ہیں، بہت بڑا ادیب ہے، مفسر بھی ہے. معانی القرآن اس کی کتاب ہے، سنہ 207 میں اس کی وفات ہے، بخاری سے بہت پہلے، جزء ثالث. اس میں نے مثلا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، یہ ہمارا عالم نہیں آپ کا ہے، ھذا مثل ارید به عائشہ وحفصہ فضرب لهم المثل. اس مثل سے مراد کون ہے؟ عائشہ. ٹھیک ہے، لیکن یہ تو تمہاری بات تو ایک حد تک ٹھیک ہے، لیکن ہم جو اسے فکر کرتے ہیں نا کہ کافر کے لیے مثال بیان کیا گیا ہے. کافر کون ہے؟ اگر تم رسول اللہ اور کافر جیسا ابو طالب، عفواً تم خفا نہ ہو جاؤ اس بات پر کہ اگر ابو طالب بھی
کافر ہو نا اس کو رسول علیہ السلام کو قرابت کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتے. صحیح. بیوی اس طرح بیوی تو نہیں بولا نا. للذین کفروا للذین کفروا بیوی جو ہے یہ بیوی اگر پیغمبر کی بیوی بھی ہو پیغمبر اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے. ابو طالب بیوی ہے قریب تو ہے نا جیسا کہ بیوی قریب ہے پیغمبر کے ساتھ اس طرح اگر کوئی اور ہو مرد ہو یا عورت ہو وہ جو رسول علیہ السلام کا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے چلیں آپ نے اس کے تعویل کیا ہے. دیکھیں میں آپ کو اس کا شان نزول عائشہ اور حفصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھ اس کا عائشہ ترجمہ حفصہ کریں. بھی اس میں آتی ہے. عائشہ اور حفصہ بھی اس میں آتی ہے اس لیے آتی ہے کہ وہ رسول علیہ السلام کی بیوی ہے وہ رسول علیہ السلام کے قرابت دار ہے. اگر عائشہ اور حفصہ بھی یہ فکر کرے کہ ہم رسول علیہ السلام کی بیویاں ہیں شاید رسول علیہ السلام کی قرابت کی وجہ سے اللہ ہمیں معاف کرے گا. اللہ تعالیٰ ان کو کہا کہ تم بھی یہ فکر نہ کرو. تو آپ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے مثل ذکر کیا مثل شبیہ ذکر کیا. ٹھیک ہے نا. امرأۃ اللہ یاری صاحب کو اگر چھوٹتے ہو تو ہمارے ساتھ تھا یہ کیا فرما رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی. کیا فرما رہے ہیں شیخ صاحب؟ کافروں کے لیے کہا کہ اگر تم رسول علیہ السلام کے قریب بھی ہو تم کو یہ قرابت کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. دیکھیں آپ آیا کا صحیح ترجمہ تو کریں نا. بیویوں کے لیے بھی قرابت کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں. شیخ صاحب آپ صحیح ترجمہ تو پہلے کریں نا آیت کی پھر اس کے بعد پتہ چلے گا نا. ترجمہ یہ ہے ضرب اللہ مثلا اللہ تعالیٰ نے مثل ذکر کیا شبیہ ذکر کیا. اچھا لیکن جب میں غلط ترجمہ کروں تو آپ کہتے ہیں نا یہاں پہ غلط ترجمہ کیا میرا ترجمہ کچھ اور ہے میں اس طرح ترجمہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے شبیہ ذکر کیا للذین کفروا ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں. اب یہ جو لوگ کافر ہیں یہ کافر کون ہے؟ ہاں یہی بات یہی ہے. وہ ہمیں بتائے گا جو ان کی شبیہ ہے جو ان جیسا ہے ان جیسا ہے اس سے پتہ چلے گا مراد کون ہے ان کافر سے. اگر عام کافر مراد ہوتے ہیں نا عام کافر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں جنگوں میں آ جاتے ہیں تو ان کے لیے لوط کی بیوی یا نوح کی بیوی مثال ہی نہیں بنتی. ان کے لیے کفار کے جو بڑے بڑے کفار کے جرنیل تھے سردار تھے ان کا مثال دیتا ہے. ابو لہب کا مثال دے دیتا ہے یا فرعون کا مثال یا نمرود کا مثال. یہاں پر دیکھیں اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 بیویاں یا 8 بیویاں 6 بیویاں اب پتہ نہیں کہ کب یا ان کے آخر میں زندگی کے آخر میں نازل ہوئی ہے. تو اس زمانے میں 9-10 بیویاں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ان میں سے کچھ ہیں سب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت نہیں کیا. کچھ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کی. بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ وہ کون ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ آیا انہی کی مذمت کے لیے نازل ہوئی ہے. وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اذیت کی ہے. تو یہ وہی ہے کیونکہ جس کے کافروں کے لیے جو مثال بیان کی گئی ہے جو شبیہ بیان کی گئی ہے وہ کون ہے امرأۃ نوح و امرأۃ لوط. پھر فرمایا کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین. تحت عبدین سے مراد قرابت نہیں ہے. آپ کو بخوبی پتہ ہے کہ چچا تحت نہیں ہوتا اپنے بتیجے کا. تحت عبدین یعنی منکوحاں تھیں بیوی تھیں. یہ دونوں بیوی تھیں. چچا بقیہ رشتہ دار جو کافر ہوں وہ کسی کے اپنے رشتہ دار کے نیچے نہیں ہوتے. نیچے کون ہوتا؟ بیوی ہوتی ہے. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین ہمارے 2 صالح بندوں کی وہ بیویاں تھیں. فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا. یہ دو ان کو اللہ ان سے ان کے بیوی ہونے کی وجہ سے انہوں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکا. وقیل اور اللہ کی جانب سے ندا آیا کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ. صحیح ہے نا. تو اب جو پتہ چلا میرے شیخ صاحب اگر آیت میں تدبر کریں تو پتہ چل جاتا ہے کہ للذین کافروا سے سب کفار مراد نہیں ہے. اس سے مراد خاص افراد ہیں جو کس کی شبیہ ہیں؟ شبیہ ہیں زوجہ نوح اور زوجہ لوط کے. پورے امت میں آپ گھوم جائیں پھر جائیں اس زمانے میں چلے جائیں صحابہ کے زمانے میں. اس زمانے میں کوئی نبی کی اس شباہت کوئی نہیں رکھتی تھی سوائے عائشہ حفصہ کے. کوئی نہیں ہے جو نبی کی بیوی بھی ہو اور نبی کو اذیت بھی پہنچائی ہو. کوئی نہیں ہے سوائے ان دونوں کے. اور قرابت دار بھی رسول علیہ السلام کی نہیں تھے. اور کوئی بیوی نہیں تھی نا. کوئی بیوی نہیں تھی. کوئی نبی کے نیچے نہیں تھا. بیوی ہونا تو ضرور نہیں ہے. صرف قرابت داری ضرور ہے. قرابت کسی کافر کو پیدا نہیں. ان کی شباہت ہی نہیں ہے بھائی. ان کی شباہت ہی نہیں ہے.
ان کی شہابت نہیں بنتی. پر اگر مراد عام قرابت دار ہوتے ہیں نا، عام قرابت دار ہوتے ہیں تو مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ عام قرابت دار ہے. میں آپ کو بہت سارے مفسرین کا اقوال دکھا سکتا ہوں کہ مراد عائشہ حفصہ ہی ہیں، عام اقربا نہیں ہیں. عائشہ و حفصہ اور بھی یہ تخفیف ان کے لیے بھی ہے کہ تم اگر اس پر فخر کرتے ہو کہ ہم رسول علیہ السلام کی بیویاں ہیں، تم کو یہ قرابت داری کوئی پیدا نہیں پہنچا سکتی، جیسا کہ لوط علیہ السلام کی بیوی کو لوط علیہ السلام کی قرابت داری کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا تھا. چل یہ بات آپ کی صحیح ہوتی ہے اگر پورے سورے کو پڑھے نا. پورا سورہ ہی تو انہی کے متعلق ہے. اذ اسر النبی الی بعض ازواجہ، بلی فرمایا کہ یہ اقارب کے، پورا سورہ اقارب کے لیے نہیں ہے شیخ صاحب، پورا اقارب صرف ازواج کے لیے. عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما. یہ جو ہے نا آیا اقارب کے لیے نہیں ہے، یہ سورہ ہی ازواج کے لیے، اور ازواج بھی خاص کس کے لیے؟ عائشہ حفصہ کے لیے. سیاق بھی تو دیکھ لینا شیخ صاحب، شان نزول بھی تو دیکھے نا. بھی کہتے ہیں کہ تم کو بھی رسول علیہ السلام کی قرابت کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہے، اس لیے تم خود کو اپنے اعمال کو ٹھیک کرو اور رسول علیہ السلام کے اس کما پر مت ہو کہ رسول علیہ السلام کی قرابت داری تم کو کوئی پیدا پہنچا سکے گا. چلے آپ مجھے یہ بتاؤ شیخ صاحب کہ آپ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تظاہر کرے، اس سے کیا مراد ہے؟ تظاہر کس بات پر تظاہر کیا تھا؟ یہ اول تو یہ تو بتاؤ نا. وَإِن تظاہر علیہ سے کا کیا ترجمہ کریں گے آپ؟ یہ تظاہر تو اس طرح تھا کہ تم کو بھی یہ واقعہ معلوم ہے نا کہ رسول علیہ السلام ایک بیوی کے گھر میں ہر وقت جاتا تھا، اور وہ بیوی ماریا قبطیہ تھا، اس کا نام تم کو بھی معلوم ہے. اور وہ ماریا قبطیہ ان کے لیے شہد کی شربت بناتا تھا. تو دوسری دو بیوی جو تھے ان کو حسد جیسا ہوگا، ہو گیا کہ یہ رسول علیہ السلام کیوں ان کے گھر جاتے ہیں نا. تو ان دونوں نے یہ پلان برابر کیا کہ ہم اگر رسول علیہ السلام ہمارے گھر آئے تو میں بھی ان کو کہوں گا کہ تمہارے منہ سے بدبو آتی ہے یا عصافیر کی بو آتی ہے، اور اگر عائشہ کے گھر آئے تو عائشہ ان کو کہے گا کہ تمہارے منہ سے بو آتی ہے عصافیر کی. تو دونوں نے یہ تظاہر کیا ایک دوسرے کے ساتھ. جب ان دونوں نے رسول علیہ السلام کو یہ بات کہی تو رسول علیہ السلام نے قسم کہا کر کے میں ماریا قبطیہ کے گھر میں نہ جاؤں گا اور نہ عسل کو پیوں گا. اس لیے آیات نازل ہوا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. یہ تظاہر تو یہ بات کہ تظاہر جو بھی ہے، تظاہر کے ترجمے کیا بنتے ہیں نا شیخ صاحب؟ تظاہر علی النبی، رسول علیہ السلام اس بیوی کو گھر نہ جائے، ہمارے گھر آئے. رسول علیہ السلام کے ساتھ کمال محبت کی وجہ سے رسول علیہ السلام دوسری بیوی کو گھر جاتے ہیں، وہ ہمارے گھر نہیں آتے ہیں. یہ کیوں ہوا؟ تو دونوں نے اپنے ساتھ مشورہ کیا. یہ مشورہ کو قرآن تظاہر کہا ہے کہ انہوں نے دونوں نے رسول علیہ السلام کے خلاف ایک پیلان گزاری کی نا، اور رسول علیہ السلام کو ناراض کیا. صحیح. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جھوٹ بھی بولا نہیں بولا انہوں نے کہ آپ سے بدبو آ رہی ہے؟ بس جھوٹ بولا ہے. جھوٹ تو گناہ تو ہم کو معصومون ہونا ہی مانتے ہیں نا کہ وہ معصوم ہے گناہ سے، لیکن کافرہ بھی نہیں مانتے، کافرہ بھی نہیں ہے. آپ شیخ صاحب آپ لوگوں کے ہاں کیا ہے یہ کمال محبت کی وجہ سے، محدثین کے نزدیک کمال محبت تھا. محبت، جی محبت کی وجہ سے اذیت کیا. محدثین کے نزدیک یہ قاعدہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک دفعہ بھی جھوٹ بولے تو پھر کبھی اس سے حدیث قبول نہیں کریں گے، چاہے وہ توبہ بھی کر لے. صحیح ہے؟ ٹھیک ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. تو پر آپ کے اپنے بخاری مسلم دونوں میں ثابت ہے کہ عائشہ اور حفصہ دونوں نے مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولا، تو پھر اس کی ساری احادیث باطل ہو گئی اور کوئی حدیث اس کی قبول نہیں ہو سکتی کیونکہ ثابت ہے اس نے جھوٹ بولا. صحیح ہے. حدیث میں تو جھوٹ نہیں بولانا چاہیے. حدیث میں روایت میں اگر کسی سے جھوٹ، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر کہہ دے کہ آپ سے بدبو آ رہی ہے، یہ نبی کی توہین ہے یا نہیں ہے؟ نبی کی اذیت ہے یا نہیں ہے؟
اعلان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی سادہ آدمی تھوڑی ہیں، وہ دنیا کے سب سے عاقل سب سے حکیم کے آدمی ساتھ کمال محبت بھی ہے نا، کمال محبت بھی ہے کہ دیکھو میرے بھائی، وہ محبت کا لفظ حدیث میں نہیں ہے، وہ آپ ملا رہے ہیں نا. اب محبت ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس طرح اذیت نہ کرتے، ٹھیک ہے نا. ان پہ اس طرح دیکھیں یہ کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات اقدس میں ان کے سامنے کیوں بنایا، اس کے ساتھ اس کے کیا مطلب تھے اسے؟ چلیں تظاہر کیا انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے کیا کیا ہے، ایک پلان بنایا اور جھوٹ بھی بولا، تعاون کیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تظاہر کیا علن نبی، ایک دوسرے علن لفظ علام ہے دشمنی کے آتا ہے نا، نبی کے خلاف ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے مل کے پلان تعاون کیا، ایک دوسرے تعاون کیا، ایک دوسرے نے مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے پلان بنایا، ٹھیک ہے نا. حالانکہ ان کو اس میں دنیائی فائدہ کچھ کوئی خاص نہیں ہے، لیکن اگر اس کے باپ کو حکومت ملے اس میں تو زیادہ وہ فائدہ ہے، اس میں تو بہت ایک دوسرے کے ساتھ احادیث بڑھنا ورنانا، اس میں تو بہت زیادہ فائدہ ہے نا، ٹھیک ہے نا بھائی. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ ان جھوٹ کہہ سکتی ہیں کہ آپ سے بدبو آ رہی ہے، تو نبی کے وفات کے بعد وہ کتنی جھوٹی باتیں نہیں بنا سکتی کہ بھائی میرے بابا تو یہ تھے، میرے والد صاحب تو یہ تھے، میرے والد صاحب تو یہ تھے، ٹھیک ہے نا. اس وقت تو کوئی روکنے والا بھی نہیں، جبرائیل بھی تو اب نہیں آئے گا نا کہ سورہ لے کے آ جائے، صحیح ہے کہ نہیں. ایک چھوٹی سی بات کے لیے اگر جھوٹ بول سکتے ہیں تو بڑے باتوں کے لیے کیسے جھوٹ نہیں بول سکتے جس میں ان خاندان کا فائدہ ہے. حفصہ کے باپ کو حکومت مل رہا ہے، عائشہ کے باپ کو حکومت مل رہا ہے. نہیں، حکومت ملنے کے لیے وہ تو کوئی جھوٹی حدیث تو نہیں بنایا نا، نہ اس کی حدیث کی میں عرض کر رہا ہوں نا، جو چھوٹی سی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماریہ کے پاس جاتے ہیں، ماریہ ان کی بیوی ہے، ان کی مرضی، ان کے پاس جائیں، کوئی حرام تھوڑی ہے. اگر اس کے لیے وہ جھوٹ بنا سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا. تو اس کے ساتھ دونوں مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پلان بنا سکتے ہیں. تو اتنی بڑی دنیا کی حکومت ہے، انہوں نے تو رسول اللہ دنیا کی خلافت ہے، اس کے لیے جھوٹ نہیں بنا سکتے بنایا تھا نا. ہاں، رسول اللہ علیہ السلام کی اذیت کے لیے تو یہ پروگرام تو نہیں بنایا تھا نا. انہوں نے فقط اس لیے کہ وہ دوسرے عورت کے گھر جاتی ہے، ٹھیک ہے بھائی، نہ جائے، وہ ہمارے گھر آئے، ہمارے گھر آئے، ہمارے گھر آنے کے لیے یہ پروگرام بنایا. رسول اللہ علیہ السلام کی اذیت دینے کے لیے نہیں بنایا تھا. چلے اور صحابہ کو ہم تو صحابہ کو معصوم نہیں مانتے کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے. شیخ صاحب نیت جو بھی ہے نا، نیت یہی ہے، میں بھی یہی کہتا ہوں، ایک دنیائی فائدے کے لیے کہ بھئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلان بیوی کے پاس جائے، اس کا اثر رسوخ بڑھ جائے گا، اس سے محبت ہوگی. وہ بیوی کو اللہ نے اولاد بھی دیا نا، ماریہ کو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اسی کی بیٹے ہیں نا، وہ تو اولاد بھی ہے اس کے پاس. ان دونوں کے پاس تو اولاد بھی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نا، اس سے ان لوگوں کو حسادت ہے. تو ان کو جو حسادت ہوئی، غیرت ہوئی، وہ جو بھی ہے، اس ایک چھوٹی سی بات کے لیے جس میں دنیاوی منافع بہت کم ہے، دنیاوی فائدہ ہے بہت کم ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے وہ جھوٹ بول سکتی ہیں. تو اتنا بڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت، خزانے، بیت المال، لشکر، احترام، شان و شوکت جو ان کے بابا کو ملے گا، ان کے ابو بکر کو ملے گا، عمر کو ملے گا، یہ دنیا کے امیر ترین افراد بنیں گے بھائی، پوری دنیا میں ان کا نام، اس کے لیے جھوٹ نہیں بول سکتے بھائی. حدیث کی روایت میں جھوٹ نہیں بولا نا، حدیث روایت میں کیسے جھوٹ نہیں بولا بھائی؟ نبی کے سامنے جو جھوٹ بول سکتا ہے بھائی، جھوٹ سامنے بول سکتا ہے کہ آپ سے بدبو آ رہی ہے، نہ نبی سے حیا ہے نہ اللہ سے حیا ہے، سامنے کہہ رہا آپ سے بدبو آ رہی ہے، اور آپس میں پلاننگ کر کے کہ جس کے پاس آئے گا وہ یہ جھوٹ بولے گی کہ آپ سے بدبو آ رہی ہے. اصل جو ہے اسافیر ایک مادہ ہے جو بڑی بدبودار ہے، ٹھیک ہے نا، آپ سے بدبو آ رہی ہے اسافیر کی، ٹھیک ہے نا، یہ جھوٹ بولا نا، جھوٹ بولا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نبی کے متعلق جھوٹ بولا ہے، صحیح ہے. تو نبی کے بعد دنیائی مفادات کے لیے کیسے جھوٹ نہیں بول سکتے؟ مجھے بتاؤ. ابو بکر اور عمر کے جتنے فضائل ہیں، ابو بکر عمر کے جتنے فضائل سب جھوٹ ہے نا، ثابت ہوا نا. آپ کے پاس سب سے بڑا جو راوی ہے عائشہ ہے، سب سے بڑا جو راوی ہے عائشہ، آپ نے خود الحمدللہ مان لیا کہ انہوں وہ جھوٹے تھے. اچھا